الرحمن الرحیم. صدر عالی مرتبت اور باب المدانش اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. موضوع گفتگو ہے ماحول اور بچے کی نشو و نما. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور مذہب اسلام حریت، آزادی، مساوات اور عدل و انصاف کے ماحول کا علم بردار ہے. دراصل ماحول ایک ٹکسال ہے جو بچے کو مخصوص شکل میں ڈھال کر معاشرے کے سپرد کر دیتا ہے. جناب صاحب بادشاہوں میں نسل نو کو شریفانہ اور آزادانہ ماحول مہیا کرتی ہے. ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے شرافت اور متانت کا پیکر ہوتے ہیں. وہ سردار ہو کر بھی قوم کا خادم کہلانا پسند کرتے ہیں. ابلیسی ماحول بچے کو متکبر اور خود غرض بنا دیتا ہے. خود غرضانہ اور غلامانہ ماحول میں نشو و نما پانے والے بچے غیرت و حمیت سے عاری رہ جاتے ہیں اور موقع ملے تو ڈالر لے کر قوم کی عزت و ناموس کو سرعام نیلام کر دیتے ہیں. نابینا جنم لیتے ہیں اس قوم کے بچے جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں. صدر گرامی کا باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ معاشرے کفر کے ماحول میں تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ماحول میں باقی نہیں رہتے. ظلم کا نمونہ فرعون تھا، مٹ گیا. دہشت کا رجال نمرود تھا، غرق ہو گیا. جہالت کا داعی ابو جہل تھا، قصہ قارینہ بن گیا. اور بربریت کی داستان یزید تھا، لعنتی ہو گیا. سامعین محترم، یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ظالمانہ ماحول بچے کے جوہر کو دبا دیتا ہے. غیر متوازن ماحول بربریت کو ہوا دیتا ہے. جناب صاحب موجودہ ماحول میں پلنے والے پاکستانی بچے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نام نہاد روشن خیالی کے روپ میں مہنگائی کا فروغ کیوں مل رہا ہے، شاہراہیں دھوئیں سے آلودہ کیوں ہے، گلیاں سبزہ غبار سے اٹی کیوں ہے، مفلس کے گھر میں اندھیرے کیوں ہے، ہر طرف لاقانونی کے ڈیرے کیوں ہے، ملک کا آئین ٹار ٹار کیوں ہے اور انصاف دینے والا چیف جسٹس ظلم کا شکار کیوں ہے. معزز سامعین، والدین کے طور طریقے، اساتذہ کے سلیقے، افراد خانہ کی گفتار، بڑے بڑے رہنماؤں کا کردار، یہ سب مل کر معاشرے کا ماحول ترتیب دیتے ہیں. مائیں اگر بچے کو سچ کا درس دے تو بڑے ہو کر عبد القادر جیلانی کہلاتے ہیں. میر حسن جیسے اساتذہ کے نقشے پا سے اقبال بنتے ہیں. اصول پرستی اور انصاف پسندی گٹی میں ملے تو قائد اعظم بنتے ہیں. یاد رکھیے، اور گندا گھرانوں کے چالانوں سے کشتی والا ان تو برآمد ہو سکتے ہیں، کبھی روح اللہ خمینی نہیں مل سکتے. اور غلامانہ معاشروں کی قوم سے ننگے ملت، ننگے دین، میر جعفر اور میر صادق کو جنم لے سکتے ہیں، کبھی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو سکتے. صدر وقار، ہر انسان مرکب ہے جسم اور روح کا. صرف جسم کی نشو و نما حیوانیت پیدا کرتی ہے جبکہ روحانی فضا اسے انسانی قدروں سے آراستہ کرتی ہے. حیوانیت کے ماحول میں سے بیکابلی، ہٹلر اور خلق طوفان جیسے مکروہ شخص نکلتے ہیں. تو پرور فضاؤں میں حضرت بلال، حیدر کرار اور محمد بن قاسم پروان چڑھتے ہیں. عزیز ساتھیوں، آؤ اصول طے کر لیں کہ عیارانہ ماحول کو سچائی اور ایمانت داری میں بدل دینا ہے. نفرت کی زنجیریں توڑ کر انسان کو محبت کی مالا میں پرونا ہے. کانٹوں کی تہ ہٹا کر پھولوں کی سیج کو بچھانا ہے. فرقہ پرستی کے افریت کو پوری قوت سے کچل دینا ہے. روشن خیالی کی بجائے روشن ضمیری کا ماحول اپنانا ہے. مجھے یقین ہے کہ پاک و پاکیزہ ماحول سے ہی اقبال کے شاہین جنم لیں گے. اسی ماحول سے اصول پرست قائد نکلیں گے اور اسی ماحول سے قوم کو محسن پاکستان قدیر خان ملیں گے. آج صبح ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان زندہ باد.
फिजाए बर्ड पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार दर कितार ती। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी और अजीज नौनिहालो, अस्सलामु अलैकुम। सब शुक्र सिर्फ कायनात का कि जिसने मुझे सादत बख्शी उस रास्ते पर्दा उठाने की, कि हाँ है जिसमें रौनक जमाने की, वाबस्ता है जिससे कौमों का अरूज व इकबाल, पैवस्ता है जिससे हर शजर की बहार। मेरी मुराद वो माहौल है, इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चे और महान चढ़कर कौमों की तस्वीर लिखते हैं। जनाब मोहतरम, किसी भी बच्चे के नशोनुमा के लिए मुहैया किया गया उसका फिक्री माहौल, उसकी तामीर सीरत, तकमील शख्सियत, इज्जत और शराफत, सादत और निजाबत और पानी अरूज का जामिन होता है। गोया कौमों के बिखरने या संवरने का एहसास उस माहौल पर होता है जो वो अपने बच्चों को मुहैया करती है। माहौल फूलों का हो तो खुशबू फैले,